اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آپ کو اللہ رب العزت شاد و آباد رکھے۔ نحو کے متعلق آج میں آپ کو بیان کروں گا۔ نحو کے اندر ایک اہم بحث ترکیب بھی ہے۔ ترکیب مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض کلمات کو بعض کلمات سے ملانا، مرکب کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ترکیب اس لیے ضروری ہوتی ہے، ترکیب کا معنی، کیونکہ ہم الفاظ کو ادا کرتے ہیں، ساتھ میں اس کا معنی کرنا چاہیں گے، تو معنی کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پہلے ترکیب آنی چاہیے۔ ویسے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ترکیب و تحت المعنی، کہ ترکیب معنی کے تحت ہوتا ہے، جو اس کا معنی مرادی ہوتا ہے اس کے تحت ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ المعنی تحت ترکیب، کہ معنی بھی جو ہے ترکیب کے تحت ہوتا ہے۔ تو دونوں ہی سمجھیے ایک دوسرے سے متضمن، ایک دوسرے کو شامل ہیں۔ بسا اوقات ترکیب آپ بہترین کریں گے تو اس کے ذریعے سے آپ معنی بھی بہترین کر سکیں گے، اور کبھی ایسا ہے کہ آپ کو معنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا معنی صحیح کیا بنتا ہے تو اسی اعتبار سے ترکیب بھی بہتر کر لے جائیں گے۔ تو لہذا درس نظامی کی کتابوں میں جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے عام طور پہ وہ فیض الادب ہے، یا آگے چل کے ترکیب کی مشق کرائی جاتی ہے شرح میں تو عامل میں۔ تو لہذا ان میں سے ایک اہم بحث، ایک اہم مثال لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اہم مثال ان میں سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کو سیکھیں گے۔ آپ اس کو بغور دیکھیے، انشاءاللہ عزوجل آپ بھی امید اس کی ترکیب کرنا سیکھ جائیں گے۔ آئیے اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہر لفظ کو بیان کرنا ہے ہمیں ترکیب میں، کہ ہر لفظ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہمارے سامنے سب سے پہلا جو لفظ ہے با، لفظ با کے تعلق سے ہم بتائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ با یہ حرف جار ہے، ٹھیک ہے، لفظ با حرف جار ہے۔ پھر آگے ہے لفظ اسم، تو اسم کو مضاف کہہ دیں گے۔ اللہ اسم جلالت جو ہے اس کو آپ موصوف کہیں گے، اسم جلالت موصوف۔ پھر آگے الرحمن کے تعلق سے آپ یہ بیان کریں گے کہ الرحمن میں الف لام برائے تعریف ہے، الف لام برائے تعریف۔ اور رحمان کے متعلق یہ کہیں گے کہ رحمان صفت مشبہ ہے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت اول، جو اسم جلالت موصوف ہے اللہ، یہ اس کی صفت اول بن جائے گی۔ پھر آگے ہے الف لام برائے تعریف، اور رحیم صفت مشبہ، اب دیکھ بھی رہے ہوں گے رحیم صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت ثانی، موصوف اسم جلالت اس کی یہاں پہ دو صفتیں بیان کی گئی، الرحمن اور رحیم۔ تو رحمان صفت اول اور رحیم صفت ثانی، تو موصوف اپنے دونوں صفات سے مل کر، موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر اسم و مضاف کا مضاف الیہ، اسم مضاف کا مضاف الیہ۔ پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر حرف جار با کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر کہیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ابتدیو فعل کا، ابتدیو فعل مضارع، اس میں انا ضمیر پوشیدہ فاعل۔ تو اس کی ترکیب اس طریقے سے مزید آپ کریں گے کہ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہوا۔ تو یہ اس کی مکمل ترکیب ہوئی۔ اچھا، یہاں پہ جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ و معنی انشائیہ کہہ رہے ہیں، تو لفظاً خبریہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ لفظ کے اعتبار سے ہم نے جو ترکیب نکالی ہے اس میں ابتدی و فعل نکالا ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہی کی صورت بن رہی ہے، انشاء یعنی فعل امر وغیرہ تو ہے نہیں یہاں پہ، نہیں۔ اچھا، لیکن معنی انشائیہ اس کو کہا گیا کیونکہ اس میں مدح ہے اور مدح کو انشاء کے تحت شمار کیا گیا ہے، تو لہذا اس کو معنوی طور پہ آپ انشاء کہہ دیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ پوری ترکیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بیان کی گئی ہے۔ آپ اس ترکیب کو بغور دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ بھی اس کو آسانی سے کر سکیں گے۔ اور مزید انشاءاللہ اسی طریقے سے آنے والے وقتوں میں ہم دیگر کلمات کی ترکیب بھی لے کر حاضر ہوں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو ویڈیوز کو آپ پسند کریں گے اور اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے اسلامی بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آپ سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ اس کی مشق کریں۔ آپ نے پیچھے بھی ویڈیوز میری دیکھی ہوں گی تو اس میں نے مشق کا کہا تھا، تو آپ کوئی بھی کلپ دیکھیں اس کی مشق ضرور کیا کیجیے۔ آپ مشق کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ تامہ حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔
دونوں جہاں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔